اس موقع پر کچھ بولنے کی جو ہے جسارت میں کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کے وہ افراد ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے چن لیا، انتخاب کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے، آپ کو دیکھا، پرکھا، ایمان لائے۔ گویا کہ جو ہے ان کے سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول یاد آتا ہے کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا خیر الامت ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، کہ جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت کو اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کے جو ہے سنت کو اپنائے جو مر چکے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جو اس امت کے سب سے بہتر لوگ، دلوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو ہے پاکیزہ اور نظیف، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو ہے گہرائی رکھنے والے، تکلف کے اعتبار سے سب سے زیادہ کم۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، اپنے دین کو منتقل کرنے کے لیے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جو صراط مستقیم اور سیدھے جو ہے راستے پر گامزن تھے۔ واضح رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو گالی گلوچ مت دو، انہیں برا بھلا مت کہو۔ فلو ان احدکم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم او نصیبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو، اگر تم میں کا ایک شخص احد پہاڑ کے مانند سونا خرچ کر دے تو ان کے جو ہے ایک مد یا نصف مد تک نہیں پہنچ سکتا۔ واضح رہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں عقیدے کے ایک بہت بڑے جو ہے مصنف ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نَفْرُطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ یہ ہے ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کا جملہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عظمت کو اجاگر کرنے والا فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی کے محبت میں نہ تو تفریق کرتے ہیں، نہ کمی بیشی، اور نہ کسی سے تبرع اختیار کرتے ہیں، اراض ظاہر کرتے ہیں، اور کہا کہ ہم ہر ایسے شخص سے جو بھی ان سے بغض رکھے، اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم انہیں نہیں یاد کرتے مگر بھلائی ہی کے ساتھ۔ کہا ان سے جو ہے محبت کرنا دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق
اس میں ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑے جو ہے ایک کلیدی مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وَلَا نَتَبَرَّ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے ہم کسی سے تبرہ نہیں۔ یہاں پہ امام صاحب جو ہے رد کر رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ وہاں امت کے اندر اس امت میں ایک فرقہ پایا جاتا ہے جسے دنیا شیعت کے نام سے جانتی ہے، رافضیت کے نام سے جانتی ہے، جو صحابہ کرام سے بغض بھی رکھتی ہے اور ان سے جو ہے برات کا جو ہے مظاہرہ کرتی ہے۔ آپ تاریخ کے گوشے میں جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے ایک بہت مشہور حدیث ہے حذیفہ بن الیمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ فتنے کے سلسلے میں جو ہے تم میں سے کون جاننے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے سوال کیا تھا، حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں، کہا کہ کیسے؟ کہا کہ جو ہے آدمی کا فتنہ اپنے اہل میں مال میں یکفر الصلاۃ والصیام والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، کہا کہ آدمی کا فتنہ جو ہے اپنے اہل کے بارے میں یہ ہے کہ اس فتنے کو جو چھوٹا فتنہ ہے اس کا جو ہے کفارہ روزہ، نماز، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس طریقے سے جو ہے یہ نیکی کے کام جو ہے ختم کر دیتے ہیں۔ کہا کہ ہم اس سے بابت نہیں پوچھتے ہیں، تو کہا کہ کس بابت پوچھتے ہیں؟ کہا کہ ہم اس فتنے کے تعلق سے پوچھتے ہیں تموج و کموج البحر، ایسا فتنہ ہوگا جو سمندر کے طغیانی کی طرح، جس طریقے سے سمندر میں طغیانی اٹھتی ہے، تلاطم خیز موجیں اٹھتی ہے، اس فتنے کے بابت پوچھنا چاہتے۔ کہا کہ جو ہے اس فتنے کو اے امیر المومنین آپ کو اور اس فتنے کے درمیان ایک جو ہے دروازہ ہے، بند دروازہ ہے۔ پوچھا حضرت عمر بن خطاب نے کہ آیا اس دروازے کو توڑا جائے گا یا بند کر دیا جائے گا؟ کہا کہ نہیں، یہ دروازہ توڑا جائے گا۔ تو کہا کہ یہ جب دروازہ ٹوٹ گیا تو اب زیادہ قریب ہے کہ یہ دروازہ فتنے کا دروازہ بند ہی نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ذرا پتہ لگائیے کہ اس دروازے سے کون مراد؟ کیا حضرت عمر بن خطاب کو معلوم تھا؟ کہا کہ ہاں، ایسے ہی جانتے تھے جیسے صبح کے بعد شام، شام کے بعد صبح، اور اسے بند دروازے سے مراد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، فتنے کے جو ہے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہیں پہ آپ جو ہے تاریخ کے روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو تین طرح کے فتنے نظر آتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے، جنگ جمل اور جنگ صفین کا واقعہ پیش آتا ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر پہلا جو ہے بدعتی گروہ، جن کو خوارج کے نام سے جانتے ہیں، یہ خوارج جو ہے وجود پذیر ہوتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متبعین تھے۔ جب قضیہ تحکیم پیش آیا، لا حکم الا للہ، یہ کہہ کر کے خود جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ شریف لوگوں کو کفر کا جو ہے فتویٰ دے کر کے ان پر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے، اور وہ ساری آیتیں جو مشرکین کے بارے میں تھی سب مومنوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو ہے متبعین کے بارے میں شمار کرنا چاہتا۔ تو یہ خارجی، یہ پہلا طبقہ ہے، یہ پہلا گروہ ہے
جو اسلام کے اندر جو ہے یہ پہلا بدعتی گروہ پیدا ہوا ہے. اس کے بعد وہاں پہ ایک اور گروہ ہے جن کو ہم تشیع کہتے ہیں، شیعیت کہا جاتا ہے. واضح رہے کہ شیعیت ابتدا میں رافضیت نہیں تھا. ابتدا میں یہ دل تھا کہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کے ولایت کے جو ہے زیادہ جو ہے حقدار ہیں، لیکن بغیر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رتبے کو گرایا نہیں، کسی بھی طریقے سے جو ہے جھٹلایا نہیں، کسی بھی طریقے سے ان پہ جو ہے تنقیص نہیں کیا، سب کو ختم نہیں کیا. تشیع ابتدا میں جو ہے اتنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے خلافت کے معاملے میں جو ہے مقدم سمجھتے تھے، مستحق سمجھتے تھے. لیکن بعد میں جو ہے ترقی ہوئی اور یہ رافضیت تک جا پہنچی. تو آج جو ہے ہم منظر جو ہے نامہ جو دیکھ رہے ہیں کہ محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو یہ رافضی طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں جو گستاخیاں کرتا ہے، جو سب و ستم بکتا ہے، یہ اسی کا جو ہے نتیجہ ہے. وہی سے چلا ہے اور آج تک جو ہے وہ ترقی ہی کر رہا ہے. اسی بنا پہ جو ہے شیعیت میرے دوستو، ان کے عقائد ایسے ہیں. شیعوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، اثنا عشری ہیں، زیدی ہیں، پھر اسماعیلیہ ہے. پھر اسماعیلیہ کے اندر جو ہے یہ بحرا ہے، آغا خانی ہے، دروز ہے، بے شمار فرقے ہیں. اور ان اسماعیلیہ کی تاریخ جو باطنیہ ہیں، جنہیں باطنی بھی فرقہ کہا جاتا ہے، جن کو حشاشون بھی کہا جاتا ہے، جن کو عبیدیین کہا جاتا ہے، جن کو فاطمی حکومت کہا جاتا ہے، یہ لوگ جو ہے امت کے لیے بڑے زبردست جو ہے امتحان، بہت زبردست فتنہ، یہاں تک کہ یہ اہل تاتاریوں کے ساتھ خوش ہوا کرتے تھے. جو ہے میرے دوستو جو ہے یہ پورا جو ہے قضیہ نہیں بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑا جو ہے یہ سبق ہے. شیعیت جو ہے ایک بہت بھاری جو ہے تاریخ ہے. اس کا جو ہے صحابہ کرام کے عظمت سے جو ہے تو لینا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی مکمل تاریخ آپ کو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں. اس موقع پر صحابہ کرام، عظمت صحابہ کرام کی جو ہے عظمت کے تعلق سے جو الاتحاد پرچے کے اندر مختلف قسم کے مضامین شائع ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان تمام کا جو ہے گوشہ باقاعدے جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہے. میں بتا رہا تھا تشیع شیعیت کے تعلق سے کہ کس طریقے سے یہ امت کے اندر جو ہے فتنہ، اور انہی فتنوں میں یہ فتنہ اتنا جو ہے زبردست کہ الاخوان المسلمون عرب دنیا کے اندر جو ہے یہ قائم جو ہے تنظیم، حقیقت اگر دیکھا جائے تو معاملات کے اندر جو ہے خارجی ذہنیت رکھنے والا یہ طبقہ ہے، جو مسلمانوں کی جان، عزت، آبرو اور ان کے مال و دولت کو جو ہے لوٹنے اور ان کو جو ہے پوری طریقے سے مسلمانوں کو ایک طریقے سے جو ہے خارجی ذہنیت جو ہے میں مبتلا کرنے والا ہے. اگرچہ جو ہے بعض لوگوں کے مطلب عقائد بھی جو ہے درست کرتے کہ ہم لوگ سنی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی جب تاریخ اگر دیکھا جائے، پڑھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ لوگ جو ہے حقیقی معنوں میں جو ہے اہل السنہ والجماعت سے جو ہے تعلق رکھنے والے نہیں، یا دوسرے معنوں میں سلفی منہج پہ یہ جو ہے چلنے والے نہیں. تشیع کے ساتھ ایک فرقہ اور بھی طبقہ اسی وقت جو ہے رونما ہوا، جس کو ناصبی کہا جاتا ہے. ناصبیت یہ حضرت امیر معاویہ
اور حضرت یزید کیا جو ہے ان کی جو ہے دعوت کی طرف مناد ہے، ان سے جو ہے محبت رکھتی ہے، ان کے برخلاف جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آل بیت سے جو ہے بغض اور نفرت رکھتی ہے۔ تو گویا کی جو ہے تشیع، شیعیت، ناصبیت اور خوارج، یہ تین فرقے جنگ صفین ہی کے موقع پر رونما ہوئی رہا۔ معاملہ جو ہے مشاجرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں یہ جو جھگڑے ہوئے، جدال ہوئے، تو اس سلسلے میں موقف یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو جو ہے مشاجرت صحابہ کے سلسلے میں بند رکھیں۔ اس سلسلے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں جو ہے فرمایا تھا، اِنَّ ابنی ھذا سیدًا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اور عنقریب دو گروہوں کے درمیان میرا یہ بیٹا جو ہے عنقریب جو ہے دو گروہوں کے درمیان جو ہے صلح صفائی کرائے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، دونوں گروہوں کو مسلمان قرار دیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو شریک جنگ تھے، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے جنگ صفین کے موقع پر۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ جو ہے مسلمان جو ہے صحابہ تابعین کام آئے تھے، اتنی بڑی تعداد۔ لیکن اس سلسلے میں ہمارا جو ہے موقف یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہم سکوت اختیار کریں گے، اگرچہ جو ہے حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جو ہے طبقہ اقرب الی الصواب درست جو ہے موقف تھا، لیکن دونوں گروہوں کو مجتہد تھے، تعویل کرنے والے تھے۔ اس بنا پہ مشاجرت صحابہ کے سلسلے میں ہم ان پہ لام تان کرنا، ان کے اس سلسلے میں ہم اپنی زبان دراز کریں، یہ قطعی طور پر جو ہے میرے دوستو جو ہے درست نہیں ہے۔ رہا معاملہ صحابہ کرام کی جو ہے عظمتوں کے تعلق سے، تو والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو اجاگر کرتی ہے۔ اس سلسلے میں حدیث کے اندر آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان بن کر کے آیا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ازواج مطہرات کا ایک لمبا جو ہے سلسلہ ہر ایک کے پاس بھیجا۔ سبھی نے کہا ما عندی الا الماء، سوائے میرے پاس پانی کے اور کوئی چیز دستیاب نہیں۔ اس موقع پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یضیف هذه اللیلہ یرحمہ اللہ، آج کی رات جو ہے ہمارے جو ہے اس مہمان کی ضیافت کون کرے گا، اللہ اس پہ رحم کرے۔ ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی جو ہے خوشخبری کی بات تھی ہے، اللہ اس پہ رحم کرے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعلان پہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گئے اپنی بیوی کے پاس، کہا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مہمان ہے، اس کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز ہے؟ کہا نہیں، الا قوت الصبیان، میرے بچوں کے قوت لا یموت، یعنی معمولی تھوڑا سا چیز ہے۔ قال فعل لیہ بشیء،
کسی طریقے سے انہیں پہلا پھسلا لو اور کام چلاؤ جو ہے، اس طریقے سے جو ہے مزید جو ہے ہیلا اپنایا کہ ایسا ہے کہ تم کھڑی ہو جانا چراغ کو درست کرنے کے لیے اور اس کو بجھا دینا تاکہ مہمان پوری جو ہے طور طریقے سے کھا لے، آسودہ ہو جائے اور سامنے والے کو مہمان کے سامنے یہ لگے کہ ہاں ہم بھی ساتھ میں جو ہے شریک ہیں، کیونکہ بچوں کا معمولی سا کھانا تھا۔ مہمان پیٹ بھر کر کے کھایا جو ہے، صبح میں جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم دونوں کے کارنامے سے اللہ تبارک و تعالی بڑا خوش ہوا، بڑا جو ہے عمدہ جو ہے نظریے سے دیکھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ایسے ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو سخت جو ہے ضرورت ہو، ان کو خود جو ہے حاجت محسوس ہو۔ میرے دوستو، یہ حضرت جو ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تھا۔ صحابہ کرام کی عظمتوں کو سلام کہ کس قدر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایک ایک سنت پہ، ایک ایک طور طریقے پر جو ہے کس طریقے سے گامزن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو مواخات قائم کیا۔ ان کے مواخاتی بھائی تھے سعد بن ربیع، یہ آئے مدینے کے اندر، ان کے مواخاتی بھائی نے کہا کہ میرے پاس زمین ہے اس کو نصف حصہ دو، اسی طریقے سے میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اس میں سے چن لو جو زیادہ حسین ہو اس کو جو ہے میں طلاق دیتا ہوں، وقت گزرنے کے بعد جو ہے تم شادی کر لینا۔ سبحان اللہ، حضرت جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ چندہ کیا، نہ کسی بھی طریقے سے جو ہے نہ اپنا جو ہے، جبکہ سارا جو ہے ہجرت کر کے آئے تھے، چھوڑ کر کے آئے تھے مکہ کے اندر، بے یار و مددگار تھے، ضرورت تھی جو ہے کہ ان کی جو ہے اشک سوئی کی جائے، لیکن گوارا نہیں کیا۔ جب سعد بن ربیع نے پیشکش کی تو کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ تمہارے اہل میں، تمہاری بال بچوں میں برکت دے۔ کہا دلونی علی السوق، ذرا مارکیٹ کا راستہ بتاؤ۔ گئے، پنیر کا دھندا کرنا شروع کر دیا، دودھ کا جو ہے اسی طریقے سے اور دوسری چیزیں جو ہے گھی، تیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشحالی دی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے زردی کا نشان دیکھا، پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا تجوزت من الانصار، انصار کی امرات من الانصار، انصار کی ایک عورت سے میں نے شادی کی ہے سونے کی ایک گٹھلی کے برابر۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اولی ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کا۔ آپ استدلال کیجئے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا شمار عشر مبشرہ بالجنہ میں ہوتا ہے، کس طریقے سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کو کس طریقے سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا۔ مزید یہ کہ کسی کے سامنے جو ہے دستے دراز جو ہے دستے سوال دراز نہیں کیا، بلکہ خود محنت کر کے، خود مشقت کر کے شادی بھی کی، اور جو ہے اولین ولو بشات، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولیمہ کرو اگرچہ جو ہے ایک بکری ہی کا۔ نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ کرام میں جو ہے بدری صحابہ، وہ لوگ جو جنگ بدر کے اندر رمضان 17 رمضان سن 2 ہجری میں پیش آیا، یہ پہلا معرکہ ہے حق اور باطل کے درمیان۔ ان کی فضیلت میں ایک روایت ہے بدری صحابہ کرام کے، کہا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اہل بدر کی طرف جھانکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، جو چاہو سو کرو، آج میں نے تمہاری جو ہے بخشش کر دی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ جماعت جو جنگ بدر کے اندر شریک، ایسے ہی غزوہ جو ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر ان کی فضیلت ہے لا يدخل النار انشاءاللہ من اصحاب الشجرۃ احد الذین بایعوا تحتها، یعنی تحت الشجرہ، جہنم میں وہ داخل نہیں ہوگا اگر اللہ نے چاہا۔ اصحاب شجرہ، سمرہ نامی درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے جنہوں نے بیعت کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بایعونک تحت الشجرہ، یہ سمرہ نامی درخت جس کے تحت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا تھا، کہا کوئی بھی جو ہے جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا ان مومنوں سے جنہوں نے جو ہے درخت کے نیچے جو ہے بیعت کیا۔ اور یہ پورو پیغنڈا اس وقت جب یہ بات اڑا دی گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام کے سے بیعت لی، اس بات پہ کہ ہم راہ فرار نہیں اختیار کریں گے، بلکہ یہاں ہم جو ہے جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہماری جو ہے کامیابی جو ہے حاصل ہو جائے۔ جو ہے میرے دوستو، بے شمار جو ہے چیزیں ہیں، میں اتنی ہی بات پہ جو ہے اتفاق کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے کے ساتھ، سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق